جی بسم امپورٹنٹ تھنگ ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر بھی کریں. امپورٹنٹ ترین میسیج ہے. 2 گھنٹے رہ گئے ہیں آپ کے پاس ورکنگ کے لیے بیکاز یو آر آن یور ورک پلیسز. جہاں پہ بھی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. اور 10 تاریخ کو آپ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جتنے بھی دھرنے دیے ہیں پرامن دیے غیر سیاسی دیے بٹ مطالبات کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹے. اور جتنے بھی 10 فروری تھے یہ ذہن میں رکھیں 10 فروری 21 ہو 22 ہو وفاق کے اندر جو ہے اس کی جدوجہد کی گئی. اس کے بعد جو ہے بینیفٹ جو ہے پھر صوبوں کو ملے بٹ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پنجاب جو ہے ابھی اس سے محروم ہے اور اسی لیے یہ 10 فروری کی کال دی گئی ہے. ساتھ ہی جب تک تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بیان دینے کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں اگر ہوتا تو سوشل میڈیا کی حد تک کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا, فلسطین بھی جو ہے آزاد ہو چکا ہوتا اور امریکہ جو ہے نیست و نابود ہو چکا ہوتا. عملی طور پہ جب تک باہر نہیں نکلیں گے, خاص طور پہ اگر بات کی جائے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ نہیں ہے تمام مسلمان ہیں. اگر مساجد کی بات کی جائے تو ہر ہمارے سیکٹر ہر محلے میں ہزاروں کی تعداد ہے مگر کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ اپوزیشن کے اندر یہاں پہ کوئی کافر یا دوسرے نہیں ہیں, نہیں تو انہوں نے مساجد دیکھ کے کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر تو جو ہے مسلمان ہے ہی نہیں. دیکھیں مساجد جو ہے خالی ہے, ایمان ہمارے دل کے اندر رہ گیا ہے بٹ عملی طور پہ مساجد کی حد تک یا جدوجہد کی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. اس میسیج کے پوسٹ کے نیچے ہی میں کچھ میسیجز جو ہے وہ شیئر کروں گا اپنے واٹس ایپ کے. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت نہیں کی گئی یا کچھ ہے. ایک ساتھی کو 3 تاریخ کو بھی 7 تاریخ کو بھی جو ہے جو اگیگا پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کا دعوت نامہ بھیجا گیا کہ آپ نے شرکت کرنی ہے تاکہ معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکیں. مگر ہماری بدقسمتی کہ میں کے اندر کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں. یہاں پہ ساتھیوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہماری کوئی کمیٹی تھی کوئی مذاکرات چل رہے تھے 10 فروری کے حوالے سے تو 20 فروری کی ہم نے تاریخ کا اعلان کیا ہوا تھا اور سارے کا سارا پریشر اس کمیٹی کے اوپر تھا. اور پھر جہاں پہ معاملات اوپر نیچے ہوئے مذاکرات کے باوجود ہم نے 20 تاریخ کو جو ہے وہ دھرنا دیا 2 دن پارلیمنٹ ہاؤس. اس میں بھی جو ساتھی یہ کہتے ہیں میرے جتنے ساتھی ہیں پنجاب کے آپ ساتھ تھے 40 لوگ صرف پورے پاکستان تھے جو رات کو بیٹھے ہوئے تھے مگر رحمان باجوہ پھر بھی کمیٹڈ تھا وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھا رہا. تو تمام ساتھیوں کو جو ہے میسیج بھی کیا گیا ہے, دعوت بھی دی گئی ہے. کو پریشانی ہے یا کچھ ہے تو آپ کھل کے بتائیں کہ بھئی کسی نے ڈرایا ہے دھمکایا ہے یا اللہ نہ کرے کہ کوئی مراد لے لی گئی ہیں. کمیٹیز کی بات کرتے ہیں تو جو گرینڈ ٹیچر الائنس بنا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم ہی طاقت ہے ہم حقیقہ کو نہیں مانتے, 25 مارچ کو اس کی جو ہے کمیٹیز جو ہے بنی اور آج 1 سال ہونے کے بعد ان نوٹیفائی کمیٹیز کی جو ہے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. اس کی آڑ میں کیا فائدے لیے گئے ہیں کیا ہے, چپ تھے. وہ جو ایک شعر ہمیشہ سے پڑھتا ہوں میں کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قوت للکار نہیں. اور ان مخصوص ساتھیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ مخبری کرنے والا جو شعر تھا, اب اتنے شعر تو زبانی یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ کے ہم آپ کو وہاں پہ شعر بھی سنائیں گے. ملازمین کو ان کے جو جائز آئینی مطالبات ہیں خاص طور پہ لیو انکیشمنٹ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے وعدہ کیا تھا تمام ساتھی اس کے اندر موجود تھے. اور اس وقت بھی جو ایک پریشر اس کمیٹی پہ ہونا چاہیے تھا. دیز آر دا فیسز کہ جیل سے باہر جب ہم نکلے ہم نے کہا کہ آپ میٹنگ کا اعلان کریں, ہم میٹنگ کے اندر مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو کریڈٹ کے چکر کے اندر کہ جی ان کی آواز کیونکہ پورا پنجاب جو ہے اس وقت منتظر تھا, تالہ بندی تھی, ساری چیزیں تھیں, انہوں نے کریڈٹ کے چکر میں اس دھرنے کو ختم کیا, اسکول کھولنے کا اعلان کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پچھتاوے سے کیا ہوت کے چڑیاں چگ گئی کھیت. آج کی ڈیٹ تک پچھتا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. نومبر
से अभी तक भी जो है 3 महीने हो गए। नवंबर से दिसंबर 1 महीना, दिसंबर से जनवरी 2 और जनवरी से फरवरी 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कोई वजारत खजाना का जिम्मेदार उस कमेटी में या कुछ बैठा हो, तिफल तसलियां। ये मुलाजमीन के लिए भी पैगाम है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा। जब बहुत से साथी ये कहते हैं कि बाजवा साहब आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जब बाजवा मशवरा दे कि इसको इस तरह से चलना है तो कहा जाए कि जी हम मामलात खुद देखेंगे। आपने अपने मामलात करके देख लिया, ग्रैंड टीचर अलायंस की सूरत में देख लिया, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा था। 25 जुलाई को जब डीएसपी के कहने के ऊपर जो एहतजाज खत्म किया गया और उसके बाद से बजाय इसके कि हम पिछली गलतियों को सीखते, मशावरत के साथ आगे चलते, आपने कहा कि हम ही हैं। आज हम की सूरत में जो 5-6 साथी जो हैं, उनके नीचे वर्कर और जो उनका है, ये आप तो अपने बीइंग मरकजी ओहदेदारान अपनी पोस्टें चला रहे हैं। आपके अपने ही ओहदेदार आपको फॉलो कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। खुदारा उसके नीचे जाके मुलाजमीन के मैसेजेस जो हैं वो भी देख लें। लास्ट टाइम जो साथी कहते हैं कि जी राब्ता नहीं किया गया, मोहतरमा जनरल सेक्रेटरी साहिबा, मैडम फायजा राना साहिबा, ये आपके लिए मैसेज है कि लाहौर में जिस दिन मौजूद थे उस दिन भी मरकजी चेयरमैन साहब ने आपको कॉल की और आपने कहा जी कि हम बस निगोशिएशन में निकल के आपसे राब्ता करते हैं। पिशावर से तो साथी आगे, इस्लामाबाद से तो आगे कि हम बैठे और मामलात को आगे लेके चलें। खालिद जावेद संघेड़ा साहब तक के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आप साथियों को भेजूंगा कि जिसमें इनको हमने दावत दी कि 8 जनवरी की मीटिंग है कि बैठे हम मामलात को आगे लेके चलें। पर उन्होंने कहा जी कि हम मुज़ाकरात के अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट का काम है इंगेज करना, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इंगेज किया। 8 महीने जाया कर दिए और खुदारा आप अभी तक उसी चीज के अंदर हैं। ये 10 तारीख को अगर मुलाजमीन की नाकामी होती है तो ये जहन में रखें कि कल को ग्राउंड पे कौन निकलेगा, कौन किसके साथ एतमाद के साथ खड़ा होगा या कुछ है। ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तानी है जिसने जिद्दोजहद की पिछले 4 से 5 सालों के अंदर मुलाजमीन को वो रिलीफ लेके दिए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और उसको डिवाइड करने के लिए, डिवीजन के लिए गवर्नमेंट ने भी उसी तरह के इकदाम किए। बट जहां पे हमें चाहिए था कि हम इत्तेहाद करते, हम अपने पॉइंट स्कोरिंग क्रेडिट के चक्कर में आके हमने अपना भी नुकसान किया। मैं आज की डेट तक नहीं कहूंगा कि कोई बिक गया, किसी ने सौदेबाजी की, किसी ने भाई के ओहदे लिया या फलाना किया। एट दैट टाइम भी हमने कहा था कि मीटिंग करें और बताएं इसके अंदर क्या है। जो डीएसपी साहब वाला धरना भी हुआ था, मैं हल्फन ये कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फायजा राना साहिबा, बशीर वड़ैच साहब, आप लोगों ने कहा कि खालिद जावेद संघेड़ा ने आपको कहा है कि आपके पास रिटन मीटिंग के नोटिसेज हैं, इसलिए आपने एहतजाज खत्म किया। कहां गए वो नोटिसेज? क्या मजबूरी है आपकी कि आज की डेट तक आप खालिद जावेद संघेड़ा साहब को अपना चेयरमैन मानते हैं? तो फिर ये आपका विजन है कि आप आज की डेट तक वहां पे खड़े हैं? पंजाब के सारे मुलाजिम किधर खड़े हैं? कोई मजबूरी है या जाती मफादात है? ये वजाहत करनी होगी। दूसरी चीज, बातें बहुत तल्ख हो जाएंगी। राइट नाउ फोकस जो है हमारा वो 10 फरवरी के ऊपर है और पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि गवर्नमेंट के साथ साथ आपका मुकाबला उन कुव्वतों के साथ भी है कि जिनका काम तो ये बनता था कि जिनको मैंने एडवाइस की अपने इन साथियों के यू आर ऑन द नेगोशिएशन टेबल। मंशा भट्ट साहब को और दीगर को बताएं कि भाई ये प्रेशर है हमारे ऊपर मुलाजमीन का है, आप 10 फरवरी से पहले मसाइल को हल करें। 7 महीने जो है वो इंतजार किया गया और इन्हीं लोगों ने ये जो आज मुज़ाकरात का खेल खेल रहे हैं, इनके सोशल मीडिया पे मैसेजेस मौजूद हैं कि वफाक से तो कोई नहीं आएगा, वफाक ने तो कुछ नहीं किया। जब आप वफाक को बुलाएंगे नहीं, आपके दिल में इतनी मुनाफिकत भरी होगी तो उस महफिल में, उस जगह पे कोई साथी कैसे पहुंचेगा? आपको फिर भी इस्लामाबाद में भी कॉल की गई, आप वहां नहीं पहुंचे, एक एक बंदे ने आपको राब्ता किया। ये तमाम चीजें जो है बाद में होंगी इंशाल्लाह ताला, एक एक बंदे का हिसाब भी होगा। मगर मुलाजमीन, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का मुलाजिम समझदार हो चुका है, मगर ये समझदारी सोशल मीडिया की हद से।
چھوڑ کے آپ کو کل کا دن باہر نکلنا پڑے گا۔ پنجاب کی ٹیچر کمیونٹی کے لیے میرا یہ میسیج ہے، خاص طور پہ لاہور کی ٹیچر کمیونٹی کے لیے، کہ جس طرح سے آپ ٹی این اے کے لیے نکلے، اگر اس اسٹرینتھ کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جاتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا کہ لیو ان کیشمنٹ سمیت دیگر مسائل آپ کے حل ہوتے اور آپ کی مراحت آپ کی جھولی میں ہوتی، مگر ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ بھی اس کو جو ہے مس مینج کیا، اور اس کے نتیجے میں جو کمیٹیز بنی ہیں، کمیٹیز کا آپ کو شوق ہے، اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی۔ اسلام آباد سے اس بجٹ سے پچھلے بجٹ کے اندر جب ٹیچرز کے ایشوز کے اوپر آپ کے منسٹر سکندر حیات صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب سے کال کروائی گئی، آپ کو منسٹر صاحب کے ساتھ بٹھایا گیا، آپ کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی۔ کن لوگوں نے ملازمین کو بیچا، ان کے بھائی بنے، تو بھائی ہو تو بڑے بھائی سکندر حیات صاحب سے کہہ کے ملازمین کے مسائل بھی حل کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ملازمین اگر آپ تعداد میں نکل آتے ہیں اور وہاں پہ رک بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں۔ بصورت دیگر منتشر ہو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ کل کا دن مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب کے ملازمین کی فتح کا دن ہوگا۔ مخصوص ٹولے، مخصوص گروہ جو آپ کے اوپر مسلط ہے لیڈرشپ کے نام کے اوپر، ان کے احتساب کا دن ہوگا اور آپ اپنے مسائل جو ہے حل کرانے کے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ میں نے بڑا کلیئر کہا تھا کل کا جو ہے وہ دھرنا ہے، کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہی بات تھی کہ جیلوں کے اندر تو چلے گئے تھے مگر ہماری جیل کی قربانیوں کو بھی جو ہے وہ رائگاں کیا گیا، صرف کریڈٹ کے اور اس کے چکر میں۔ وہ جو ایک ویڈیو ہے وہ بھی جا کے دیکھ لی جائے، خالد جاوید سنگیڑا صاحب کے پیج کے اوپر 19 اکتوبر کا جو سانحہ ہوا تھا، بغیر مشاورت سے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ میٹنگ ارینج کرائے، مگر انہوں نے اس پروٹیسٹ کو جو ہے ختم کیا۔ تفصیلی باتیں بعد میں 10 فروری کی صبح کی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں وفاق سے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچوں گا، ان ساتھیوں کے ساتھ جن کو مراحت مل چکی۔ وفاق میں تو سارے صوبائی ساتھی اس لیے آتے ہیں کہ مراحت ملنی ہوتی ہیں، بٹ یہاں سے پہلی دفعہ ہوگا کہ جن کو مراحت ملی ہوئی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہاں پہ